سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سب موجود ہیں ایک بار پھر اپنے بہت ہی پیارے اور معلوماتی پروگرام آئے نماز سیکھیں. ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ آئے نماز سیکھیں. جی ہاں، اس پروگرام میں ہم نماز سیکھتے ہیں، نماز کے بارے میں بہت اہم ترین باتیں سیکھتے ہیں، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، نماز کے فضائل اور نماز نہ پڑھنے کے بارے میں جو عذابات ہیں، جو وعیدیں ہیں، وہ وضو میں جو غلطیاں بچے کر لیتے ہیں ان کو سیکھتے ہیں، نماز میں جو بچے غلطیاں کر لیتے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی ایک اہم ترین موضوع کے ساتھ الحمدللہ اپنے اس پروگرام میں ہم موجود ہیں. اپنے موضوع پر بات کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت. اللہ کے آخری نبی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ وہ چیز یاد آ جائے گی. سبحان اللہ. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے وضو کے بارے میں کچھ باتیں سیکھی تھی. وضو کی نیت کیسے کرنی ہے اور وضو سے متعلق اہم ترین باتیں، وضو شروع کرتے وقت کیا پڑھنا ہے، وضو کہاں پر جو ہے بیٹھ کر کرنا چاہیے، اور وضو سے متعلق کچھ آداب ہم نے سیکھے تھے. آج بھی وضو کا طریقہ اور وضو کے بارے میں جو آگے مزید سیکھنے کی باتیں ہیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، وضو کے آداب کیا ہے، انشاءاللہ ان باتوں کو بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. بڑی توجہ کے ساتھ علم دین حاصل کریں گے. نماز مسلمانوں پر اولین فرض ہے، سب سے پہلا فرض ہے. اب نماز کو درست طریقے سے پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس وقت تک یقیناً ہم نہیں پڑھ سکتے درست طریقے سے نماز جب تک ہم اس کو سیکھیں گے نہیں. اور نماز سیکھنے کے لیے ہم پروگرام آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، آئیں نماز سیکھیں. تو آپ نے اول تا آخر اس پروگرام کو دیکھنا ہے تاکہ ہم اپنی نماز کو درست اور صحیح کرنے کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو سکیں. وضو سے متعلق بہت ساری گفتگو الحمدللہ ہم نے کی ہے، تو آئیے وضو سے متعلق آگے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. جب آپ وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے آستینوں کو چڑھا لیتے ہیں، چشمہ ہے تو وہ اتار لیں، ٹوپی امامہ اتار کر رکھ لیں تاکہ وضو کے درمیان آپ کو پھر اس کی ضرورت پیش نہ آئے. اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور پھر نیت بھی آپ نے کر لی اور بسم اللہ والحمدللہ کہنا ہے. کوشش کریں اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئیں. ہر عضو کو کتنی بار دھوئیں گے؟ 3 مرتبہ دھوئیں. ہر پارٹ کو آپ نے 3 مرتبہ دھونا ہے. کتنی بار دھونا ہے؟ 3 مرتبہ ہر پارٹ کو آپ نے دھونا ہے. مثال کے طور پر چہرہ دھوتے ہیں تو 3 مرتبہ دھوئیں گے، ہاتھوں کو دھوئیں گے تو 3 مرتبہ دھوئیں گے، کلی کریں گے تو 3 مرتبہ. جی ناک میں پانی چڑھائیں گے تو 3 مرتبہ. پاؤں دھوئیں گے تو 3 مرتبہ. 3 مرتبہ. اچھا، ترتیب کیا رکھنی ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس ترتیب سے ہم نے وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ نل سے وضو کر رہے ہیں مثال کے طور پر تو آپ نے نل کو الٹے ہاتھ سے کھولنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سیدھے ہاتھ میں پانی آپ کے آنا شروع ہو جائے گا. اب آپ نے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچوں سمیت دھونا ہے. کہاں تک دھوئیں گے؟ پونچوں سمیت دھوئیں گے. پونچے سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ پونچے اسے کہتے ہیں. جی ہاں، تو ہاتھ کو پونچوں تک دھونا ہے. دونوں ہاتھ پونچوں تک دھوئیں گے. اور کتنی بار دھوئیں گے؟ 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ 3 بار دھوئیں گے اچھی طرح سے. ٹھیک ہے نا؟ تاکہ اگر ہاتھ میں مٹی لگی ہے، گرد و غبار ہے، آلودگی ہے، کچھ بھی ہے، نشانات لگے ہوئے، اچھی طرح سے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں. ٹھیک ہے؟ پونچوں تک دھونا ہے.
اور اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ کلی. جی ہاں, اس کے بعد کلی کرتے ہیں, اور کلی کرتے ہوئے دیکھیں بڑا ایک اس کا آسان سا طریقہ ہے, لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں ہاتھ آپ نے دھو لیے, اب اس کے بعد آپ نے پانی کی دھار کے نیچے ہاتھ رکھنا ہے, فوراً نلکے کو بند کر دینا ہے. آپ کے ہاتھ کے چلو میں پانی بھر جائے گا, ٹھیک ہے؟ یوں چلو رکھنا ہے. کیسے کریں گے؟ ہاں دیکھیں کچھ بچوں سے نا آپ کر کے دکھائیں, کچھ بچوں سے ہو نہیں رہا ہوتا ہے, کچھ تو یوں کر لیتے ہیں, کچھ یوں کر لیتے ہیں. اب یوں کریں گے تو پانی یہاں کیسے رکے گا بھائی؟ پانی یہ رکے گا نہیں, رکے گا نا. کیسے کریں گے؟ چلو بنائیں ذرا, دیکھیں ان کا چلو تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے, تھوڑا یوں چلو بناؤ نا, ورنہ پانی تو آپ کو گر جائے گا بھائی. ہاں ایسے دیکھیں, ایسے انگوٹھا ملا کر رکھیں, یہ دیکھ لیں, یہ ایسے ایسے کریں. ہاں ایسے دکھائیں ذرا, فیضان آپ دکھائیں, ایسے آپ دکھائیں ذرا, اس طریقے سے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو یوں چلو بنائیں گے اپنا, اور اس میں تاکہ پانی ٹھہر جائے, ٹھیک ہے؟ کوئی سوراخ خوراک نہیں چھوڑیں کہ وہ گرنا شروع ہو جائے. فوراً نلکے کو بند کر دیں, اور اس کے بعد اس کو پانی کو منہ میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے منہ میں ہلائیں گے. جی یوں کریں دوبارہ, ایسے, یہ طریقہ ہے دیکھیں پانی, ٹھیک ہے؟ یوں لینے کے بعد منہ میں اچھی طرح سے پانی کو کلی کرنی ہے, گھمانا ہے. گھمائیں ذرا, ایسے. اچھا غرغرہ بھی کرنا ہے, غرغرہ سمجھتے ہیں؟ ہاں ایسے, ٹھیک ہے. اب منہ میں اچھی طرح سے پانی آپ نے گھما لیا. اب دانت میں اگر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو اس کو نکال دینا ہے پہلے سے, زبان سے پہلے سے نکال دیں اس کو. مسواک کر لیں, مسواک کر لینی چاہیے. سب سے پہلے تو مسواک کر لیں تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا؟ آپ مسواک کر لیں گے اچھی طرح سے 3 مرتبہ, اور اس کے بعد جو ہے کلی کریں, ٹھیک ہے؟ کلی میں غرغرہ بھی کریں گے. یوسف بھائی جب روزہ ہو تو جب بھی گرگرہ کر سکتے ہیں؟ گرگرہ کرنے سے پانی پیٹ میں جا سکتا ہے؟ یہ تو ماشاءاللہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا بیٹا روزہ ہو نا تو پھر آپ غرغرہ نہیں کریں, کیونکہ اب جب غرغرہ کریں گے آپ تو پانی کیا ہوگا؟ حلق کے اندر جائے گا, نیچے اتر جائے گا, ہے نا؟ آپ کے حلق سے نیچے پانی اتر جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اسی لیے آپ روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کریں گے, روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے؟ بلکہ جو ہے صرف کلی کریں گے. لیکن کلی کچھ بچے ہوتے ہیں منہ میں پانی لیتے ہیں یوں پھینک دیتے ہیں, یوں نہیں کرنا ہے, بلکہ پانی منہ میں لے کر اچھی طرح سے منہ میں گھمانا ہے, اور اس طرح سے گھمانا ہے کہ دانتوں کی کھڑکیوں میں اور داڑھوں کے پیچھے پورے منہ میں اچھی طرح سے وہ پانی پہنچ جائے, ٹھیک ہے نا؟ منہ کا کوئی حصہ اندر کا خشک نہ رہ جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور غرغرہ جو ہے روزے کی حالت میں نہیں کریں گے. تو یہ کلی کتنی مرتبہ کرنی ہے؟ 3 مرتبہ کلی. تو پیارے بچوں 3 مرتبہ آپ نے کلی کر لی. اب اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی چڑھانا ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی ناک کی صفائی کرنی. اسلام ہمارا کتنا پیارا مذہب ہے, ہمیں صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے نا. دیکھیں نماز جو ہے جنت کی چابی ہے. نماز کیا ہے؟ جنت کی چابی. نماز کیا ہے؟ جنت کی چابی. ہاں, الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. اور وضو کرنا, پاکی حاصل کرنا, طہارت حاصل کرنا, یہ نماز کی چابی ہے, ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ نماز کی چابی ہے. تو بغیر نماز کے جنت میں انسان کیسے جائے گا؟ جنت کا تالا کیسے کھلے گا؟ نماز ہے ہی نہیں. بغیر چابی کے تالا کھل سکتا ہے؟ نہیں کھل سکتا. تو بغیر نماز کے آدمی جنت میں کیسے جائے گا؟ اور بغیر طہارت کے نماز کیسے صحیح ہو سکتی ہے نا؟ تو بغیر طہارت کے نماز درست نہیں ہو سکتی. تو وضو صحیح کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا؟ اور جب وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی, نماز صحیح ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے وضو کو صحیح کرنا ہے. تو ناک میں پانی چڑھانا ہے, یہ بھی ایک انداز ہے, ورنہ عام طور پر ناک کو ویسے لوگ صاف نہیں کرتے ہیں. وضو کی برکت سے الحمدللہ ناک کی صفائی بھی ہو جاتی ہے. تو اب آپ نے پورا چلو نہیں بھرنا, آدھا چلو بھرنا ہے, اور آدھا چلو لینے کے بعد آپ نے نل کو بند کر دینا ہے, ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے
آپ نے ناک کے اندر پانی کو چڑھانا ہے. اس کا طریقہ آسان سا یہ ہے کہ جب آپ چلو کو ناک کے قریب لے جائیں گے اور تھوڑا سا سونگھیں گے, سانس لیں گے, ٹھیک ہے. جب سونگھیں گے تو پانی آپ کی ناک میں اوپر تک چڑھ جائے گا. اس کے بعد آپ نے یہ جو چھنگلیاں ہیں نا, اس کو کہتے ہیں چھنگلیاں. کیا کہتے ہیں؟ چھنگلیاں. جی ہاں, چھوٹی انگلیوں کو کیا کہتے ہیں؟ چھنگلیاں. چھنگلیاں کہتے ہیں. آپ نے ناک میں پانی چڑھانے کے بعد چھنگلیاں کے ذریعے سے ناک کو صاف کرنا ہے, ٹھیک ہے. 3 مرتبہ کریں گے, ناک کو سینکیں گے اور اپنی ناک کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیں گے, ٹھیک ہے. یہ بھی سنت ہے, کلی کرنا بھی سنت ہے, ناک میں پانی چڑھانا بھی کیا ہے؟ سنت ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آپ نے وضو کا پہلا فرض ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وضو کا پہلا فرض ادا کرنا ہے. تو پیارے بچوں, وضو کا پہلا فرض ہے کیا ہے؟ چہرہ دھونا. جی ہاں, وضو کا پہلا فرض ہے چہرہ دھونا. آپ نے چہرے کو دھونا ہے, اور چہرہ دھونے کی جو ابتدا ہے نا, وہ جہاں سے آپ کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں عادتاً, یہاں سے لے کر تھوڑی تک, اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک, یہ پورا چہرہ ہے. آپ نے اس پورے چہرے کو دھونا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نل کے نیچے دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہیں, اس کے بعد جو ہے پانی لے کر آپ اپنی پیشانی پر ہاں لگا دیں گے, چھوڑ دیں گے, اور اس کے بعد یہاں سے آپ دھونا شروع کریں گے. پورے چہرے کو اس طرح سے آپ نے دھو لینا ہے. دوبارہ پانی لیں گے, پھر آپ اس طرح سے چہرے کو اپنے دھونا شروع کریں گے, اور تیسری بار پھر آپ پانی لیں گے, اور تیسری بار پھر جو ہے وہ پورے چہرے کو دھو لیں گے. تو یہ ہے وضو کا پہلا فرض. اور چہرہ دھونے میں بعض بچے یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پانی لیتے ہیں اور زور سے منہ پر مارتے ہیں, یا یوں کرتے ہیں زور زور سے منہ پر چھینٹے مارتے ہیں. تو چھینٹے نہیں مارنے چاہیے. ایک تو دوسروں کے کپڑے بھی گیلے ہو جائیں گے, آپ کے کپڑے بھی گیلے ہو سکتے ہیں. اب وضو کر کے آ رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے غسل کر کے آ رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ وضو کر کے آ رہے ہو, غسل کر کے آ رہے ہو ہیں؟ تو اتنا پانی نہ گرا دیں کہ ایسا لگ رہا ہو کہ غسل کر کے آ رہے ہیں. جتنا ضروری ہے نا اتنا ہی آپ نے پانی استعمال کریں. جب بچے وضو کر رہے ہوتے ہیں چہرے پہ پانی پہ پھونک مار مار کے مارتے ہیں, اور ایسے کر سکتے ہیں. ہاں, یہ انداز بھی ہے نا ایک تو, کہ وہ چہرے پر پانی مارتے ہیں, ایسے کر رہے ہوتے ہیں. یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے, ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. اور زور زور سے منہ پر جو ہے چھینٹے بھی نہیں مارنے چاہیے. اس کا طریقہ ہے کہ پانی لیں اور پیشانی کے اوپر لگائیں, اور یہاں سے پورے چہرے پر پھیلا دیں, ٹھیک ہے. اچھا, آنکھوں کو زور سے بند بھی نہیں کرنا ہے. کچھ بچے آنکھوں کو زور سے بند کر لیتے ہیں, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی آنکھ کے گوشوں میں نہ پہنچے, یا یوں منہ کو یوں بند کر لیتے ہیں. تو اگر یوں بند کر لیں گے تو ہونٹ بھی آپ کے کیا ہوں گے, چھپ جائیں گے, اور اس سے آپ کے ہونٹ دھل نہیں سکے. لہٰذا اس بات کو بھی کافی دھیان رکھنا ضروری. یوسف بھائی, اور کچھ بچے یہاں سے منہ نہیں دھوتے. جی ہاں, کچھ لوگ اس حصے کو نہیں دھوتے, وہ صرف آگے والے حصے کو دھو رہے ہوتے ہیں نا. تو یاد رکھیں, یہ جو سائڈ والا حصہ ہے آپ کے چہرے کا, اس کو دھونا بھی ضروری ہوتا ہے. تو پورا چہرہ دھل جانا چاہیے. اگر کوئی بھی جگہ خشک رہ گئی نا, اس سے وضو نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس بات کو بھی دھیان رکھنا ضروری ہے چہرہ دھوتے وقت. تو پیارے بچوں, یہ تھا وضو کا پہلا فرض. اور وضو کی ترتیب ہم سیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہاتھ پونچھوں تک دھونے ہیں, کلی کرنی ہے, ناک میں پانی چڑھانا ہے, اور پورے چہرے کو کتنی بار دھوئیں گے؟ 3 مرتبہ پورے چہرے کو دھونا ہے. اور کوشش کریں وضو میں, دیکھیں پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. پانی کو ضائع کرنے سے بچنا ہے. اس کے بعد اب کیا کرنا ہے, اب کیا کریں گے چہرہ دھونے کے بعد؟ کونیاں دھوئیں گے. کونیاں دھوئیں گے یا ہاتھ دھوئیں گے؟ کونیاں دھوئیں گے. ہاتھ سے لے کے کونیاں. ہاں, کیا کریں گے؟ ہاتھ سے لے کر کونیاں تک کے. جی ہاں, اب آپ نے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونے ہیں, ٹھیک ہے. کوہنیوں سمیت, کوہنیوں تک نہیں, بلکہ یہ جو کوہنی ہے نا, اس کوہنی سے بھی اوپر آپ نے دھونا ہے. جی ہاں, اب دیکھیں اس کو ذرا سمجھ لیں. دیکھیں یہ جو آپ کی آستین ہے نا, یہ تو پہلے سے آپ اوپر آپ نے کر لینی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو کوہنی ہے نا, تو اس کوہنی کو بھی دھونا ضروری ہے. کچھ بچے اس کو ہاں اوپر کر کے دھوئیں, ٹھیک ہے. اوپر کر کے دھوئیں گے
اس کوہنی کو بھی دھو لیں گے. یہ نا یہاں تک کے حصہ دھونا چاہیے. یہاں تک کا حصہ دھونا چاہیے. یہ یہاں تک کا یہ پورا حصہ دھلنا چاہیے. آپ کی کوہنی بھی دھل جانی چاہیے, ٹھیک ہے, اور یہاں والا حصہ بھی دھلے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ دھیان رکھیں. کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ یوں پانی لیتے ہیں, ایسے پانی لیا پھر ایسے ایسے بہاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کا ہاتھ پورا نہیں دھل پاتا ہے نا, پانی سائڈوں سے نکل جاتا ہے, یہ حصہ بھی نہیں دھل پاتا ہے. تو اب دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نا نل کے نیچے ہاتھ رکھ دیں, یوں نہ کریں بلکہ آپ نل کے نیچے ہاتھ رکھ دیں اور یوں دھوتے جائیں ایسے. کونی بھی آپ کی دھل جائے گی اچھی طرح سے, اور پھر یہاں سے آ کر یہ پورا دھو لیں. تو یہ بہتر طریقہ ہے, اس سے آپ کا پانی ضائع بھی نہیں ہوگا اور کونی بھی دھل جائے گی آپ کی. جی ہاں, کونی بھی دھل جائے گی, آپ کا پانی بھی ضائع نہیں ہوگا. کتنی مرتبہ آپ نے کرنا ہے؟ 3 مرتبہ. اچھا پہلے کون سا ہاتھ دھوئیں گے, الٹا یا سیدھا؟ سیدھا. پہلے کون سا ہاتھ دھوئیں گے؟ سیدھا ہاتھ. الٹا ہاتھ نہیں دھوئیں گے. پہلے کون سا ہاتھ دھونا ہے؟ سیدھا ہاتھ دھونا ہے. کتنی بار دھونا ہے؟ 3 بار دھونا ہے. 3 مرتبہ الٹے ہاتھ کو بھی دھو لینا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کا یہ دوسرا فرض ادا ہو جائے گا. پہلا فرض تھا پورا چہرہ دھونا, اور دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا, کوہنیوں کے ساتھ دوسرا ہاتھ دھو لینا. تو یہ وضو کے 2 فرض ادا ہو گئے آپ کے. تیسرا فرض ادا کریں گے. تیسرا فرض ادا کرنے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں میں تری, اب اس کا تھوڑا سا طریقہ کر سیکھنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ جب آپ نل کھولتے ہیں, نل کھولنے کے بعد آپ نے ہاتھ میں پانی لینا ہے اور نل کو بند کر دینا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ دوسرے ہاتھ پر پانی کو بہا دیں. یعنی آپ نے ہاتھ میں پہلے پانی لیا, اس کو دوسرے ہاتھ میں بہا دیں, ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے کہ اس کے بعد اب آپ نے مسح کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کا مسح کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, یہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں ایک طریقہ تو یہ کہ اس طرح سے آپ اپنی انگلیوں کو رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ پورا مسح کر لیتے ہیں سر کا. 2 طریقے اس کے ہیں, ہم آپ کے سامنے دونوں طریقے بیان کریں گے, ٹھیک ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ 3 انگلیاں جو ہیں ان کو اس طرح سے سر کے بیچ میں سے پہلے لے کر جائیں گے, اور اس کے بعد اپنی ہتھیلیاں لگاتے ہوئے سر کے بقیہ حصے پر آپ نے اس طرح سے ہاتھوں کو لے کر آنا ہے. اس کے بعد اپنی چھنگلیاں آپ نے کان کے سوراخوں میں داخل کرنی ہے, صفائی کرنی ہے. اندر کی کان کی جو وہ ہے جگہیں ہیں ان کو آپ نے اس سے جو ہے وہ صاف کرنا ہے, اور انگوٹھے کے پیٹ سے آپ نے اس طرح سے کان کی پشت کا مسح کرنا ہے. اس کے بعد جو آپ کے ہاتھوں کی پشت ہے اس سے آپ نے اپنی گدی کا مسح کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار ہے اس کا. ہم آپ کو اس کا پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں کہ آپ نے مسح کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. کون آئے گا؟ آپ آ جائیں ذرا. دیکھیں اب پیارے بچوں یہ آپ کو مسح کر کے دکھائیں گے کہ مسح کیسے کرنا ہے. آپ اپنی ٹوپی اتارے. دیکھیں یہ اب ٹوپی آپ نے اتار کے رکھنی ہے پہلے سے. آپ پکڑیں ٹوپی ان کی, سیدھا سے لیں گے. اب دیکھیں اب یہ مسح کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ مسح کرنا کیسے ہے, ٹھیک ہے. اب ذرا مسح کر کے دکھائیں آپ. پیارے بچوں یہ والا جو حصہ ہے آپ نے دونوں ہاتھوں کی یہ جو انگلیاں ہیں ان کے ذریعے سے آپ نے سر کے بیچ والے حصے کا مسح کرنا ہے پیچھے تک. جب آپ ہاتھوں کو واپس لے کر آئیں گے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو استعمال کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اگلا حصہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے, اور دوسرا طریقہ اس کے فوراً بعد آپ کو بتا دیں کہ دوسرا طریقہ کیا ہے. وہ بہت آسان ہے. تو یہ دونوں طریقے آپ کو کر کے بتائیں گے. جی آرام آرام سے لے کر جائیں گے. جی یہ ہتھیلیاں رکیے گا کریں, یہ ہتھیلیاں بھی ٹچ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, صحیح. اب واپس لے کر آئیں. اب واپس میں آپ نے یہاں سے لے کر آنا ہے, یہ سے. یہ آپ کے سر کا مسح ہو گیا, ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ بہت آسان ہے, وہ بھی کر سکتے ہیں آپ. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دونوں ہاتھوں کی اس طرح سے انگلیاں ملا کر یہ ہتھیلیاں بھی آپ ایک ساتھ ہی لے کر چلے جائیں پورے پیچھے تک.
یعنی آپ کو واپس لانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ ایک ساتھ ہی یہ پورا مسح کر سکتے ہیں پورے سر کا. ایک یہ بھی طریقہ ہے. تو یہ طریقہ اور آسان ہے، آپ کو دوبارہ پیچھے لے کر ہی نہیں آنا ہے ان کو. ٹھیک ہے جی. یہ پورے میں ہاتھ گھماؤ ایسے. تو ایک طریقہ پیارے بچوں یہ ہے. اس کے بعد آپ نے کان کے سوراخ میں انگلیاں ڈالنی ہیں، یہ والی ڈالیں آرام آرام سے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس سے آپ نے اس سے یہ جو انگوٹھے ہیں اس کے پیٹ سے، انگوٹھے کی پیٹ سے آپ نے کان کی پشت کا مسح کرنا ہے. جی. اب ہاتھوں کے آپ کی جو پشت ہے آپ نے اپنی گدی کا مسح کرنا ہے. جی کر کے بتائیں آرام سے ایسے. یہ ہے پیارے بچوں سر کا مسح کرنے کا طریقہ کہ آپ نے کس طرح سے مسح کرنا ہے. 2 طریقے ہم نے آپ کو بتائے، آپ نے اس طریقے سے مسح کرنا ہے. جی بیٹھیں گے اپنی جگہ. تو پیارے بچوں یہ تھا مسح کرنے کا طریقہ کہ وضو میں مسح کس طرح سے کرنا ہے. اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ مسح کر رہے ہیں اور پانی ضائع ہو رہا ہے، نلکے میں سے پانی گرتا جا رہا ہے، تو یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اسی لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ پانی ہمارا ضائع نہ. اس بار یہ سوال ہے کہ بچے تھوڑا یہاں سے یہاں تک لے آتے ہیں پورے کان سے آگے، صحیح ہے، اور اس کے بعد جب مسح کر رہے ہوتے ہیں مسح سے آگے یہاں جب گردی پہ لاتے ہیں گدی سے یہاں سے پورا جسم تک سینے تک لے آتے ہیں. تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ تو دیکھیں اصل میں مسح جو کرنا ہے نا گدی کا کرنا ہے، گردن کا نہیں کرنا. گردن کا مسح منع ہے، بلکہ گدی کا مسح کرنے کے بعد گردن کا بھی کرتے ہیں. تو گردن کا مسح منع ہے، گردن کا مسح نہ کریں. ٹھیک ہے، بلکہ صرف گدی کا ہی مسح کرنا ہے. اس سے آگے پھر یہاں نیچے تک لے کر آنا، گردن کو سینے کو دھونا یا مسح کرنا، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جتنا حصہ بیان کیا گیا ہے اتنے حصے کو مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھا فرض کیا ہے؟ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ٹخنے کیسے کہتے ہیں؟ ٹخنے کسے کہتے ہیں؟ بھائی جب ہم نے بیان کیا ہے کہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونے، اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹخنے کسے کہتے ہیں. دیکھیں ٹخنے کہتے ہیں یہ جوڑ ہوتا ہے نا ہمارے پاؤں کا، جو جوڑ ہوتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر یہ آپ کے پاؤں کا پنجہ ہے اور یہ آپ کے پاؤں کی پوری پنڈلی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو جوڑ ہوتا ہے نا آپ کے پنجے کو جو آپ کی پنڈلی سے ملا رہا ہوتا ہے جو جوڑ، اس کو کہتے ٹخنا. کیا کہتے ہیں؟ تو اب اپنے وضو میں ٹخنے کو بھی دھونا ہے. ٹھیک ہے، وضو میں ٹخنے کو بھی دھونا ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ یہ کہ پہلے آپ نے سیدھا پاؤں دھونا ہے، اس کے بعد الٹا پاؤں دھونا ہے. ٹھیک ہے. اور کتنی بار دھونا ہے؟ 3 مرتبہ. کتنی بار دھونا ہے؟ 3 مرتبہ دھونا ہے دونوں پاؤں کو. ٹھیک ہے. ٹخنوں سمیت دھونا ہے، لیکن پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال بھی کرنا ہوتا ہے. آپ نے خلال بھی کرنا ہوتا ہے. دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں جو گیپ ہے نا، ہو سکتا ہے کہ یہاں پانی نہ پہنچ پائے، ہو سکتا ہے کوئی مٹی، کوئی گندگی، کوئی گد و غبار لگا ہوا ہو. تو اس لیے آپ اس میں الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے آپ جو ہے اس طرح سے خلال کریں گے سیدھے پاؤں کا، اس کے بعد الٹے پاؤں کا. تو سیدھے پاؤں کا خلال کریں گے تو آپ چھنگلیاں سے سٹارٹ کر کے انگوٹھے پہ ختم کریں گے، اور الٹے پاؤں کا خلال کریں گے تو الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے چھنگلیاں تک خلال کریں گے. تو پیارے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آئے نماز سیکھیں، جس میں ہم نے آپ کے سامنے وضو کا مکمل طریقہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت کے مطابق ہمیں اللہ رب العزت اپنی تمام عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز.